الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ناظرین الکرام، آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں: نماز کی حقیقت۔ نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا۔ یہ دین کا ستون ہے، ایمان کی پہچان ہے، اور بندے اور اللہ کے درمیان سب سے مضبوط تعلق ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی زندگی میں سکون نہیں، گناہوں سے نجات نہیں، دل میں اطمینان نہیں؟ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، مگر اس کا اثر ہماری زندگی میں کیوں نظر نہیں آتا؟ نماز ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روکتی؟ خشوع و خضوع کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ آج ہم انہی سوالات کے جوابات تلاش کریں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی، ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہیں، اور وہ راز کیا ہے جس سے دل زندہ ہو جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھتے رہیں، آخر میں ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو آپ کی نماز کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ 1. نماز کی حقیقت قرآن کی روشنی میں۔ نماز محض جسمانی ورزش یا رسم نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک زندہ تعلق کا نام ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ سورۃ العنکبوت 45۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ غور کریں، نماز روکتی ہے، مطلب وہ ایک فعال، زندہ چیز ہے۔ اگر ہماری نماز ہمیں نہیں روکتی تو سوال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز کا ڈھانچہ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سورۃ المؤمنون 1-2۔ یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔ اللہ نے کامیابی کو نماز سے نہیں بلکہ خشوع والی نماز سے جوڑا ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو ہم بھول گئے ہیں۔ 2. نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکمل طریقہ احادیث کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ بخاری۔ آئیں ہر رکن کو سمجھیں۔ نیت، دل میں خالص نیت، دکھاوے سے پاک عبادت۔ تکبیر تحریمہ، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، اللہ اکبر کہتے ہی دنیا کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیں، یہی تحریمہ کا مطلب ہے۔ ثناء اور تعوذ، سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کی بڑائی کا اقرار، پھر شیطان سے پناہ مانگنا۔ سورۃ الفاتحہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ بخاری۔ ہر آیت رب سے بات ہے، ترجمہ ذہن میں رکھیں۔ قراءت، سنت یہ ہے کہ ترتیل سے پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک اتنی خوبصورت تھی کہ صحابہ محو ہو جاتے۔ رکوع، پشت بالکل سیدھی، کمان نہ بنائیں۔ سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 بار، اطمینان ضروری۔ قومہ، سیدھے کھڑے ہوں اور رک کر ربنا لک الحمد کہیں، یہ رکوع جتنا ضروری ہے۔ سجدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ سب سے زیادہ سجدے میں رب سے قریب ہوتا ہے۔ مسلم۔ یہاں دعا مانگیں۔ تشہد و درود، رب کی گواہی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یہ نماز کا تاج ہے۔ دعا قبل السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد میں دعا مانگتے، سلام پھیرنے سے پہلے اپنی ضرورتیں رب سے مانگیں۔ ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہیں؟ 5 بڑی وجوہات۔ 1. بے سمجھی کی نماز۔ ہم وہ زبان بولتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ کسی سے ملاقات کریں اور ایسی زبان میں باتیں کریں جو خود آپ نہیں سمجھتے، تو کیا یہ ملاقات ہوگی؟ ہم عربی پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ سورۃ الفاتحہ کیا کہہ رہی ہے؟
ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ جب سمجھ نہیں ہوگی تو اثر کیسے ہوگا؟ 2. جلد بازی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اطمینان کا نام تھی۔ صحابہ فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اتنا رکتے کہ ہم سوچتے شاید نیند آ گئی۔ آج ہم رکعتیں گنتے ہیں، منٹ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے، یعنی رکوع جلدی، سجدہ جلدی، سکون ختم۔ ایک شخص نے جلدی سے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ 3 بار ہوا۔ 3. دل کی غیر حاضری۔ جسم مسجد میں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، مگر دل کہیں اور ہوتا ہے، کاروبار، موبائل، دنیاوی فکر۔ ایسی نماز صرف جسمانی ورزش بن جاتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو نماز دل سے نہیں پڑھی جاتی وہ جسم کی حرکت ہے، عبادت نہیں۔ 4. گناہوں پر اصرار۔ نماز کا اثر تب ہوتا ہے جب گناہوں سے بچنے کی کوشش ہو، توبہ کی عادت ہو، دل پر گناہ کی پرتیں جمتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو نقطے نقطے بن کر پورا دل ڈھک لیتے ہیں۔ 5. نماز سے پہلے کی غفلت۔ نماز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا رسمی عادت کے طور پر۔ نماز کی تیاری نہیں ہوتی۔ آذان سنتے ہی جو شخص فوری لبیک نہ کہے، وہ نماز میں کیسے حاضر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آذان سنتے تو دنیا کی ہر بات چھوڑ دیتے۔ 4. خشوع و خضوع حصول کے 7 عملی طریقے۔ خشوع کا مطلب ہے دل کا جھک جانا، عاجزی، اللہ کی عظمت کا احساس۔ خضوع کا مطلب ہے جسم کا جھکاؤ، ادب اور سکون۔ دل بھی جھکا ہوا ہو اور جسم بھی، یعنی خشوع و خضوع دل کی وہ کیفیت ہے جب بندہ اللہ کی عظمت محسوس کرے اور اس کے سامنے جھک جائے، باطن سے نہ صرف ظاہر سے۔ 1. وضو کو عبادت سمجھیں۔ وضو کرتے وقت ہر عضو کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مسلم۔ وضو کو جلدی نہ کریں، یہ نماز کی پہلی سیڑھی ہے۔ نماز کے لیے جاتے ہوئے اللہم اجعلنی من التوابین پڑھیں۔ 2. ترجمہ یاد کریں۔ کم از کم فاتحہ اور وہ سورتیں جو آپ پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ ذہن میں رکھیں۔ جب معنی معلوم ہوگا تو دل رویا کرے گا۔ 3. سجدے میں دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے میں دعا مانگو۔ مسلم۔ اپنی زبان میں رب سے باتیں کریں، وہ سنتا ہے۔ 4. موبائل بند کریں۔ نماز سے پہلے موبائل ایک طرف رکھیں، وائبریشن بھی نہیں۔ آپ بادشاہ ازل کے سامنے کھڑے ہیں، کیا کوئی اور توجہ ممکن ہے؟ 5. موت کو یاد کریں۔ گناہوں سے توبہ کریں۔ روزانہ سونے سے پہلے استغفار کریں۔ دل جب صاف ہوگا تو نماز میں لذت آئے گی، جیسے آئینہ صاف ہو تو چہرہ نظر آتا ہے۔ 7. اول وقت نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر پڑھنا۔ بخاری۔ وقت پر نماز خشوع کا پہلا قدم ہے۔ یاد رکھیں، خشوع اچانک نہیں آتا، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ ہر نماز اگلی سے بہتر ہو سکتی ہے۔ نماز اور دل کا زندہ تعلق۔ ابن القیم کا درس۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے الوابل السیب میں لکھا، نماز دل کو زندہ کرتی ہے جیسے پانی زمین کو۔ جب نماز بے روح ہو تو دل بنجر ہو جاتا ہے، اور بنجر دل سے نہ تقوی اگتا ہے نہ محبت الہی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پریشانی آتی تو فوراً نماز کی طرف دوڑتے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ سورۃ البقرہ، آیت 45۔ صبر اور نماز سے مدد لو، اور یہ بھاری ہے مگر خشوع والوں کے لیے نہیں۔ اللہ نے خود فرمایا، نماز بھاری لگتی ہے جب خشوع نہ ہو، اور جب دل لگ جائے تو وہی نماز راحت بن جاتی ہے۔ نماز کا اصل اثر۔ جب نماز صحیح ہو جائے تو دل نرم ہو جاتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، زندگی میں سکون آتا ہے۔ اختتام۔ آج کا عمل۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے بعد ایک کام کریں۔ آج کی عشاء کی نماز میں صرف سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں۔ ہر آیت کے بعد ایک لمحہ رکیں اور سوچیں کہ آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔
बस ये एक कदम और आप महसूस करेंगे कि नमाज में कुछ बदल गया है। अल्लाह हम सबको खुशू वाली नमाज नसीब फरमाए, वो नमाज जो दिल को जिंदा करे, गुनाहों से रोके और जन्नत का रास्ता बने। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ए अल्लाह मुझे अपने ज़िक्र, शुक्र और अच्छी इबादत की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।